مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کر لو۔ ان کے چہرے سرخ، ناکیں چپٹی ہوئی اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، اور ان کے چہرے چپٹی ہوئی کمان کی مانند ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس دن تک نہیں آئے گی جب تک تم اس قوم سے جنگ نہ کر لو جن کی پاپوسیں بالدار چمڑے کی ہوں گی، اور جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کر لو گے جن کی آنکھیں چھوٹی، چہرے سرخ اور ناکیں بیٹھی ہوئی ہوں گی، گویا ان کے منہ چمڑے کی تہبتِ ڈھال کی طرح ہوں گے۔ ترکوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا سلسلہ نسب یافس بن نو سے چلا تھا۔ ان لوگوں کے مورث اعلیٰ کا نام ترک تھا، اس سے پوری قوم کو ترک کہا جانے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم حبشیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو جب تک کہ وہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑے رکھیں، اور ترکوں کو بھی ان کے حال پر چھوڑ دو جب تک کہ وہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑے رکھیں۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تینوں احادیث ہیں اور تینوں احادیث میں مختلف طرح سے ذکر آیا ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے تو یہ حکم دیا، وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، یعنی مشرکین سے قتال کرو وہ جہاں کہیں بھی ہو۔ پس جب اس حکم میں عموم ہے تو حبشیوں اور ترکوں کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا ہے کہ تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، یعنی ان پر حملہ نہ کرو اور ان کے ملکوں اور شہروں پر چڑھائی سے گریز کرو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حبشہ اور ترک کا معاملہ اس آیت کے عمومی حکم سے خارج اور مخصوص استثنائی نوعیت رکھتا تھا، کیونکہ جغرافیائی پوزیشن کے اعتبار سے یہ دونوں ملک اس زمانے کی اسلامی طاقت کے مرکز سے بہت دور دراز فاصلے پر واقع تھے، اور اسلامی چھاونیوں اور ان ملکوں کے درمیان دشت و بیاباں کا ایک ایسا دشوار گزار سلسلہ حائل تھا جس کو عام حالات میں عبور کرنا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں تھا۔ لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بنا پر مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان دونوں ملکوں کے خلاف کوئی اقدامی کارروائی نہ کی جائے، اور ان لوگوں سے اس وقت تک کوئی تعرض نہ کیا جائے جب تک کہ وہ خود تم سے چھیڑ نہ نکالیں۔ بس اگر وہ تمہارے خلاف جاریت کا ارتکاب کریں اور اپنی فوج اور طاقت جمع کر کے مسلمانوں کے شہریوں اور اسلامی مراکز پر چڑھ آئیں تو اس صورت میں ان کے خلاف نبرد آزما ہو جانا اور ان کے ساتھ جنگ و قتال کرنا فرض ہوگا۔ یا ایک بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ حکم دیا تھا کہ وہ اسلام کے ابتدائی زمانے کا واقعہ ہے، جبکہ اسلام اور مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت اور اس قدر ذرائع نہیں تھے کہ وہ اتنے دور دراز علاقوں تک اسلام کی پیش رفت کو بڑھاتے۔ چنانچہ بعد میں جب مذکورہ آیت نازل ہوئی اور اسلام کو طاقت میسر ہو گئی تو حضور کا یہ حکم منسوخ قرار پایا۔ رہی بات ترکی کی اور ترکی کے شہر قسطنطنیہ کی، تو اس سے متعلق حدیث میں ایک ذکر موجود ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کا پوری طرح آباد ہو جانا مدینہ منورہ کی خرابی کا باعث ہوگا۔ اسی طرح سے مدینہ منورہ کی خرابی فتنے اور سب سے بڑی جنگ کا وقوع پذیر ہونے کا سبب ہوگا، اور اس سب سے بڑی جنگ کا وقوع پذیر ہونا قسطنطنیہ کی فتح ہونے کا باعث ہوگا، اور قسطنطنیہ کا فتح ہونا دجال کے